اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام میرے بھائیو دوستو بزرگوں، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنا واقعہ خود نقل کرتے ہیں۔ اب یہ دونوں باپ بیٹا دونوں صحابی ہیں، حضرت عمر بن عاص بھی صحابی ہیں اور ان کا بیٹا عبداللہ یہ دونوں صحابی ہیں، لیکن یہ دونوں کا مزاج مختلف ہے۔ عمر بن عاص ان کے جو والد ہیں عبداللہ کے، ان کا مزاج میدان جنگ کے اندر جو ہے جرنیل کی حیثیت سے میدان جہاد کے اندر جہاد کرنا، اور یہ جو عبداللہ تھے ان کا مزاج صوفیانہ مزاج تھا، عبادت کے اندر ان کو زیادہ شوق تھا۔ اب یہ دونوں کا مزاج اس طرح مزاج آپس میں ہوا کرتے ہیں، دو بھائیوں کے آپس میں مزاج مختلف ہوتے ہیں، باپ بیٹے کے مزاج مختلف ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے میری شادی کی، شادی کرنے کے بعد مجھے الگ مکان دے دیا۔ جب مجھے مکان الگ دے دیا پھر گاہے بگاہے کبھی نہ کبھی میرے والد عمر بن عاص چکر لگایا کرتے تھے، آ کر جو ہے خیریت پوچھا کرتے تھے، حال احوال لیا کرتے تھے۔ ایک دن میں گھر کے اندر نہیں تھا، کہیں گیا ہوا تھا، تو میرے والد صاحب میرے گھر میں آئے تو میری اہلیہ سے آ کر پوچھا، اپنی بہو سے میری اہلیہ سے آ کر پوچھا کہ گھر کے حالات کیسے ہیں، کیسے گزر بسر ہو رہی ہے، دل لگا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا الحمدللہ خیریت ہے، سب ٹھیک ہے۔ انہوں نے پھر جو اگلا سوال کیا کہ میرے بیٹے عبداللہ کو کیسا پایا، یعنی شوہر ہونے کے اعتبار سے وہ کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، سارا دن روزہ رکھتے ہیں اور پوری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے جو ہے اللہ کی بات کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھو انہوں نے بظاہر تعریف بھی کی لیکن اس تعریف کے اندر شکایت بھی لگا دی۔ حضرت عمر بن عاص بڑے سمجھدار تھے، بڑے ذہین تھے، سمجھ گئے کہ بہو ان کی شکایت لگاتی ہے کہ وہ سارا دن روزہ رکھتے ہیں، پورا سال روزہ رکھتے ہیں اور اسی طرح رات کو ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میں نے جو ہے عبداللہ کی شادی کی، اس کو الگ مکان دیا اور اس کی یہ حالت ہے کہ وہ سارا دن روزے رکھتا ہے اور آپ ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو بلایا اور بلا کے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ، میں نے سنا ہے کہ تو سارا دن جو ہے روزہ رکھتا ہے۔ اس نے کہا جی یا رسول اللہ رکھتا ہوں روزہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ روزانہ روزہ نہ رکھا کر، بلکہ اس طرح کیا کر کہ مہینے کے 3 دن روزے رکھ لیا کر، ایام 20 کے روزے یعنی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھ لیا کر۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بہت تھوڑے ہیں، کچھ زیادہ کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ زیادہ کیے، پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ کچھ اور زیادہ کر دیں۔ تو فرمایا کہ پھر کچھ دیر جو ہے بات چیت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو اس طرح کرو، ایک دن روزہ رکھا کرو، ایک دن افطار کیا کرو، یعنی مہینے کے 15 دن روزے رکھ لو اور 15 دن افطار کر لیا کرو۔ یہ بات طے ہو گئی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ مجھے پتہ چل رہا ہے کہ تو ساری رات کھڑے ہو کے جو ہے عبادت کرتا ہے، مصلی پہ کھڑے ہو کے نفل ادا کرتا ہے۔ کہا جی یا رسول اللہ بالکل ایسے ہی کرتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ صرف تہجد پڑھا کر۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بہت تھوڑے، میں تو ساری رات نفل پڑھتا ہوں۔ جب یہ بات کی تو حضور علیہ السلام سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ کچھ زیادہ کر دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کرو، پھر رات کی تہائی حصہ مخصوص کر لو، تہائی حصہ جو ہے وہ تم عبادت کیا کرو اور 2 حصے تم آرام کیا کرو، یعنی اگر رات 6 گھنٹے کی ہے 4 گھنٹے آرام کیا کرو اور 2 گھنٹے تم عبادت کیا کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی طریقہ حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی تھا کہ انہوں نے رات کا تیسرا حصہ مخصوص کیا ہوا تھا، تو لہٰذا تم بھی رات کے تیسرے حصے میں عبادت کیا کرو اور 2 حصے تم جو ہے وہ آرام کر لیا کرو۔ یہ بات کی تو حضور علیہ السلام کا خود عمل بھی یہی تھا کہ رات کا تیسرا حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات کے کچھ حصہ آرام کرتے تھے، پھر اللہ کے نبی تہجد پڑھتے تھے اور پھر بعد میں پھر آرام کرتے تھے، یعنی اگر 9 گھنٹے کی رات ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 4.5 گھنٹے پہلے آرام کر لیتے تھے، پھر 3 گھنٹے جو ہے وہ کھڑے ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عبادت کرتے تھے، تہجد پڑھا کرتے تھے، نوافل ادا کرتے تھے، اور آخر میں پھر جو 1.5 گھنٹہ بچتا تھا رات کا وہ اللہ کے نبی پھر آرام کر لیا کرتے تھے۔ یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات کے 3 حصے جو ہے کر کے، ایک حصہ تہجد کے لیے اور 2 حصے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آرام کیا کرتے تھے۔
تو حضور علیہ السلام نے ان کو بھی پابند کیا، فرمایا کہ تم بھی اس طرح کرو، رات کا تیسرا حصہ جو ہے وہ آرام کیا کرو، تیسرا حصہ عبادت کیا کرو، اور رات کے 2 حصے جو ہے فرمایا کہ تم عبادت جو ہے اپنا آرام کر لیا کرو۔ اس لیے فرمایا کہ گھر والوں کے بھی حق ہیں، یعنی جس طرح ہمارے اوپر حقوق اللہ ہیں کہ اللہ کے حق ہم نے دینے ہیں، اسی طرح ہمارے اوپر بندوں کے بھی حق ہیں، گھر والوں کے بھی حقوق ہیں، آنکھ کے حق ہیں، ہاتھ کے حق ہیں، پاؤں کے حق ہیں، جسم کے بھی حق ہیں، اپنے بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں۔ یعنی صرف اللہ کا حق ہی ہم ادا نہیں کرنا، بلکہ ساتھ ساتھ ان اپنے ساتھ جو دوسرے حقوق لگے ہوئے ہیں ان حقوق کو بھی ہم نے ادا کرنا ہے۔ پھر بعد میں انہوں نے ساری زندگی یوں معمول بنا لیا کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن جو ہے افطار کر لیا کرتے تھے، اور رات کے 2 حصے آرام کرتے تھے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ کھڑے ہو کے عبادت کرتے تھے۔ اور پھر بعد میں خود ہی آخر جب بڑھاپا آ گیا، کیونکہ جوانی کے اندر انسان میں جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے، آدمی عبادت کرتا ہے۔ اس لیے کہ انسان جو سوچتا ہے نا اپنے اوپر، ہم اپنے اوپر لیے جو کوئی بھی بات ہم اپنے لیے مخصوص کرتے ہیں، ہم اپنے حال کو دیکھ کے کرتے ہیں، مستقبل کو نہیں دیکھتے۔ لیکن شریعت کا مزاج یہ ہے، شریعت ہمارے حال کو بھی دیکھتی ہے، ماضی کو، مستقبل کو بھی دیکھتی ہے۔ شریعت ایسی نہیں ہے کہ جو ہمارے جوانی کے اندر عبادت کرنا ہمارے لیے آسان ہو، بڑھاپے میں مشکل ہو، ایسا نہیں ہے۔ شریعت کے سامنے سب کچھ ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات ہمارے مستقبل کو بھی جانتی ہے، ہمارے حال اور ہمارے ماضی کو بھی جانتی ہے۔ ہم اپنے حال کو جانتے ہیں لیکن مستقبل کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے، پرسوں کیا ہونے والا ہے، اسی طرح شام کو کیا ہونے والا، مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی تو یہ کرتا رہا، لیکن جب آخری بڑھاپا آ گیا تو بڑھاپے کے وقت میرے لیے یہ ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن افطار کرنا مشکل ہو گیا، اور اسی طرح رات کا تیسرا حصہ عبادت کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ اس وقت پھر یہ خود کہا کرتے تھے، کاش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے اجازت دی تھی کہ تم مہینے کے 3 روزے رکھ لیا کرو، میں اس پہ عمل کر لیتا، وہ نبی کی آفر قبول کر لیتا۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے کہا تہجد پڑھ لیا کرو، وہ آفر قبول کر لیتا۔ فرمایا اس وقت میں نے نبی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اور زیادہ کر دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زیادہ کر دیا۔ تو فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر یہ اللہ کے نبی کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اب ایسے ہی کروں گا، ایک دن روزہ رکھوں گا، ایک دن افطار کر لوں گا، یہ وعدہ کر تو لیا، اب ادا کرنے یہ میرے لیے مشکل ہو گئے ہیں۔ تو لہٰذا میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، حقوق اللہ بھی ادا کریں، اور حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد، بندوں کے جو حق ہمارے اوپر ہیں ہم وہ بھی ادا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔